بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جس ردا میں چھپا خدا ہے اسی پہ سجدہ حسین کا ہے، وہ جس ردا میں چھپا خدا ہے اسی پہ سجدہ۔ مالک تنو ایسے سال کربلا لگتا ہے، دلو دعا کی سرکار دو عالم رحمت اللہ عالمین مسجد نبی سے نماز پڑھا رہے، حالانکہ وہ کہہ رہے نہ پڑھ، پھر بھی پڑھ۔ تواڈی کیا بات ہے، صحیح مہربانی، ہر بندہ اس معرفت ہوئے تو مزہ نہ آئے۔ بادشاہ پڑھا رہے، پیچھے اینڈ تے دو منافق کھڑے، گلاں کر لو، دیکھو ہر باری کدی بچے کا آ جاندے نے آ کے لتاں دو چمٹ جاندے نے، لتاں کھول کے نماز پڑھو۔ انہاں دی کھیڈاں ساڈے واسطے شریعت بن جاندی ہے۔ انہاں دی منافقت ہجے چل رہی سی، سرکار نے نماز مکمل کی، انہاں دو اوئے ارے جی جی بادشاہ پیچھے کی گلاں کر رہے سو، تسی نماز نہیں پڑھا رہے سو؟ بادشاہ کہا جاہل، جے میں اگے ویکھ سکنا انہاں میں پیچھے بھی ویکھ سکنا، میرے تو کڑی چل گئی، پریشان ہو گئے۔ بادشاہ کے گل نیڑے بیٹھا سی کوئی بھجن میر صاحب ورگا ملنگ، انہوں نے کہا سرکار تسی منافق پہچان لیندے ہو؟ بادشاہ کہا ہاں پہچان لینا، ٹرن لگے نال پیچھے ٹرن لگیا، پھر قدموں دے ہاتھ، سرکار تسی منافق پہچان لیندے؟ اللہ دے نبی نے کیا ہاں پہچان لینا۔ ان بادشاہ دے تیور بدل گئے، چہرے تے رونق آئی، رحمت اللہ علیہ دی رحمت بکھرن لگی۔ جدے قریب پہنچ کے مدینے دی گلیاں جا کے بادشاہ میں کہنا چاہ رہا ہے تسی منافق پہچان لیندے ہو؟ سرکار کہ تو کہنا کیا چاہنا ہے؟ بادشاہ تسی نہ ہو اسی منافق دی پہچان کیویں کریں گے؟ سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ دیکھ کے پریشان کیوں ہوندا ہے؟ میرے بہرالی دے نال ہی چہرے تے پتہ لگ جائے گا منافق دے ویسے قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تیری قدر نہیں کی، آیا تو نہیں قدر ہم نے نہیں کی۔ خدا نے کہا میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا، میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا تھا، میرا تو کب آیا تھا؟ فرمایا کبھی شکل محمد میں آیا، کبھی تصویر علی میں آیا، کبھی حجاب زہرا میں آیا، کبھی شکل حسن میں آیا، کبھی کریمی حسین میں آیا، کبھی سجدہ سجادہ میں آیا، کبھی ہلنے بھاکر میں آیا، کبھی صداقت جعفر میں آیا، کبھی باب الحوائج میں آیا، کبھی تقاء رضا میں آیا، کبھی نقاب تقی میں آیا، کبھی نقاب لکی میں آیا، کبھی حیب کے اسکری میں آیا۔ میں آتا رہا تم جھٹلاتے رہے، میں آتا رہا تم جھٹلاتے رہے، اور میں قرآن میں کہتا رہا تم کس کس کو چھٹلاؤ گے، تم کس کس کو چھٹلاؤ گے۔ میں بار بار آیا تم نے چھٹلایا، میں بار کی صورت میں غائب ہو گئے۔ رحمان میں مماثلت کیا تھی؟ علی کی ماں دیکھتی ابو طالب کو تھی، بیٹا اللہ یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں جب دعویٰ سے تقسیم کرتا ہے، اور مولا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے۔ تجھے اللہ کہو تو جلال میں کیوں آتا ہے؟ علی کہتا ہے چل کم کر، تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے، جو چیز علی دے دے وہ واپس لیتا میں تیرے دشمن کے چباڑے بند کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا چہرہ علی، اللہ کی آنکھ علی، اللہ کے کان علی، اللہ کی آواز علی، اللہ کی زبان علی، اللہ کا ہاتھ علی۔ مکرم رضا مولا تیری زندگی کرے۔ مسئلہ تو مجھے ملک کا مجمع سمجھا، یہ بیٹا عمران کا ہے، سورت رحمان پہ ہے۔ جب 9 لاکھ کتے کے سامنے میرے مرشد حسین اونٹنی پر سوار ہو کر جب حسین کربلا میں گئے تو حسین کو عمر ابن سعد نے کہا حسین ہماری بیعت کر، فرماتے نہ کروں تو اس نے کہا ہم تجھے اکیلا کر دیں گے۔ شبیر کہتے قل هو اللہ احد، اللہ ہے ہی اکیلا۔ تم سب کو میرا نجف کا والی منت ہے تیری، تجھے اپنے بیٹے عباس کے ہاتھوں کا واسطہ سب کے دریچے کھول دے۔ عیسیٰ کہے گا مولا میں آپ کو جماعت نہیں کرا سکتا، کیوں؟ کہتا سورۃ زخرف میں اللہ منع کر رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، کبھی اللہ کو پشت نہ کرنا۔ کدھر میں چلا جاؤں، میں کس کو جا کے یہ باتیں سناؤں؟ علی کی ولایت کے اعلان کی قسم ہے، جب رسول گئے نا معراج پر حجاب احدیت کے قریب محمد بیٹھے تو اندر سے آواز محبوب اگر میرا جسم ہوتا نا تو میں تجھے آنے کی تکلیف نہ دیتا، میں خود مکے میں چل کے تجھے ملنے آتا۔ تو وہیں بیٹھ کر بطول کے بابا نے پوچھا پروردگار اگر تیرا جسم ہوتا تو تو کیسا ہوتا؟ کہا جیسا علی ہے۔
एक हर्फ भी कुरान का जमीन पे नाजिल नहीं हुआ था जब अबू तालिब का सबसे छोटा बेटा अली मुस्तफा से कह रहा था कुरान सुनाओ। जरा हाथ चाव गया, हाथ अबू तालिब तो खैरात रह गए। देना वाजिब है। वो कहते जब भी नमाज पढ़ता था जूती सर पे रख के पढ़ता था, कयाम में खड़ा है जूती सर पे, रकू में गया है जूती सर पे, सजदे में गया है जूती सर पे, तशहहुद में बैठा है जूती सर पे। अली का नमक खा के अली को भौंकने वाले नमक हराम कुत्तों, तू फतवा देता है जिनकी जूती नमाज में आ सकती है, अली का नाम नमाज में नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या हो गया? और भाई क्यों धमाल डाल रहा है तू मुर्शिद के दरवाजे पर? बे औलाद था, जरा पहुंच गए बहुत जगह तो नहीं बोलना, जरा नहीं पहुंचे तो नसीब ने। बे औलाद था, सरकार ने बेटा दिया है, सलाम करने आया हूं। तू क्यों नाच रहा है? बीमार था, ट्यूमर कैंसर था मुझे, कलंदर ने शिफा दी है, सलाम करने के लिए आया। तू क्यों आया है? बेघर था, कलंदर ने बंगला दिया है। चुप कर जाओगे, मैं बोलता रहूंगा, मैं पागल हूं? सलाम करने आया। तू क्यों आया है? पैदल था, कलंदर ने फराजो दी है, सलाम करने आयो। यानी रिस्क भी दे तो कलंदर, शिफा भी दे तो कलंदर, जन्नत तक मलंगो बंदा पीर मुजम्मिल हुसैन शाहजी मातमी अज़ादार जितने बैठे जन्नत तक वो बंदा अली का और कलंदर का मुजरिम है जो सुन के समझ के फिर मेरे साथ ना बोले। शिफा भी दे तो कलंदर, बेटे भी दे तो कलंदर, जिंदगी भी दे तो कलंदर, घर भी दे तो कलंदर, इज्जत भी दे तो कलंदर, शिफा भी दे तो कलंदर। वो कलंदर कहता क्या है? वो कहते मन है दिरिशम कलंदरम मस्तम मन बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यजदानम। और झोली चाह के तेरे तू खैरात पे मंगना। कलंदर कहते मैं अली की गली का सग हूं। सग फारसी में कुत्ते को कहते हैं। जास बेतमीज मौलवी से पूछ चाह के जो तेरे लिबास की आड़ में तेरे अकीदों को लूट रहा है उसे कह जैसे अली के कुत्ते बेटे देते हैं वो अली क्या नहीं दे सकता। कुरान सिर्फ दो काम करता है, या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन को बेशुमार करता है। जो बोल पड़े ये मेरे हो गए, जो चुप कर गए पता नहीं वो किसके हो गए। इसी तरह अल्लाह भी सिर्फ दो काम करता है। अल्लाह भी पूरी गल सुने थे पूरी बोले जाए। अल्लाह भी या 14 को सलाम करता है या 14 के दुश्मन पे बेशुमार करता है। बाकी अल्लाह वाले सारे काम अली खुद आप करता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु व सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम, आगाज़ वीडियो में आपने कुछ क्लिप्स समाअत फरमाए कि जिन क्लिप्स को सुनकर वो जो इकबाल का शेर है ना कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मैं कहता हूँ ये वो मोमिनीन हैं, बदनाम निहाद मोमिनीन, या ये वो मजालिस हैं कि जिन्हें देख के शायद हिंदू भी शर्मा जाएं, यहूद भी शर्मा जाएं। क्योंकि इस किस्म का खुला और नंगा शिरक बकना और इस शिरक बकने को सुनकर खुश होना, खुश होकर दाद देना, दाद देकर रेट बढ़ाना, रेट बढ़ाने के बाद इनके धड़ाधड़ मजालिस और अशरे बुक करना और ऐसी मजालिस में मोमिनीन का कसीर तादाद में जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब इस तरह तो शिरक सुनकर, बकवासियात सुनकर एक मोमिन को लर्ज़ जाना चाहिए। वो मोमिन होता ही वो है जो कुरान व अहले बैत के मुताबिक तैयार हुआ हो। वो मोमिन जो कुरान व अहले बैत की तालीमात से जो है जो छलकता मोमिन है, उस मोमिन के सांचे में ख़ुद को ढाले। मोमिन वो नहीं है कि जो फ़कत इस तरह की मजालिस में शिरकत करके दुआन सुबह हाले। बेशक बिलाशुबा हमने अल-मक्तब में भी लिखा कि अज़ादारी इमाम अली मकाम और नशर इशात क़याम इमाम अली मकाम, नशर इशात करबला, ये एक मुस्तहसन अमल है, मुस्तहब तरीन वो अमल है और कुर्ब खुदा, कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाने वाला अमल है। इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि सैयदुल शुदा इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को खराज तहसीन पेश करना, खराज अकीदत पेश करना, उन पर हुए मज़ालिम से दुनिया को आगाह करना और उनके ऊपर आंसू बहाना, गमज़दा रहना, ये एक बेशुमार अजर व सवाब रखने वाला अमल है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये लाइसेंस या ये खुली छूट हमें ख़ुद सैयदुल शुदा से लेके आखिरी इमाम तक किसी ने नहीं दी कि इस ज़िक्र खैर के बहाने, इस मजलिस खैर के बहाने, इन मजालिस अज़ा के बहाने हम मिंबर से नुसैरियत और गालियत और मलंगियत को प्रमोट करें, शीयत का चेहरा मसक करें, तौहीद का चेहरा मसक करने की कोशिश करें, नाकाम कोशिश करें, चूँकि तौहीद का चेहरा को मसक कर नहीं सकता। तो ऐसी मजालिस को बढ़ावा देने में इन जाहिल और मुशरिक किस्म के, ये जिनके अभी 2-3 आपने
क्लिप समाअत फरमाए। इनका कसूर कम है, आपका और मेरा ज़्यादा है, हमारे सुनने वालों का, और सबसे बढ़ के तो उन ठेकेदारों का है कि जो कहते हैं हम शियत के ठेकेदार हैं, हम मुहाफिज हैं, हम कायद हैं, हम फलाना हैं। ये ज़िम्मेदार असल में तो जो इंशाल्लाह इन मुशरिकीन से भी पहले जो ठोका ठकाई होनी है और होनी चाहिए वो इनकी होनी चाहिए, जो इसी आज़ादारी के नाम पे, जो इसी तहफ़्फ़ुज़ कायद शियत के नाम पे सालाना करोड़ों अरबों रुपए के चंदे खाते हैं, डकार भी नहीं मारते, लोगों की जेबों पे हज करते हैं, उम्रे करते हैं, ज़ियारतें करते हैं, लोगों की जेब पर अपने बच्चे पालते हैं, लोगों की जेबों पर अपने मदरसे समेत अपने घर के किचन चलाते हैं। असल में तो पकड़ा इनको जाना चाहिए, ये पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। दुनिया में तो ज़ाहिर है मौलवी हैं जी, मुख्तलिफ तवीलें करके जान छुड़ा लेते हैं, आखिरत में कैसे छूटेंगे? आखिरत में तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूरह मुबारक बकरा में भी कह दिया गया कि जो हक आ जाने के बाद, उसको जानने के बाद भी उसको छुपाए, उस पर अल्लाह, फरिश्ते और तमाम लानत करने वालों की लानत है। तो रसूल काफ़ी में भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जो माशरे में बिदात और खुराफात का इजहार हो, और एक आलिम कि जो जानता है ये बिदत, मैंने मफहूम पेश कर रहा हूँ, ये बिदत है, ये सुन्नत नहीं, ये खुराफात है, ये शियत नहीं, या मज़हब नहीं, या दीन नहीं, वो फिर भी खामोश रहे, तो उस पर भी अल्लाह, रसूल और तमाम लानत करने वालों की लानत है। तो लानत के मुस्तहिक तो ये हो जाते हैं जब ये बिदात और खुराफा। अब देखें, ये क्लिप आज के नहीं है, ये पुराने क्लिप है। लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आज की वीडियो का जो उन्वान है कि माह मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को जो है नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के इस अजीम गम को, इस सानिया को, इस कुर्बानी को, इस जुल्म को जो है दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मकसद करबला, प्याम करबला समझने, उस पर अमल करने की और उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बात करने का मकसद ये है मेरे अज़ीज़ों कि हम ये क्लिप इसलिए अब आपकी खिदमत में लेके आए हैं, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, कि क्या हर मजलिस को मजलिस हुसैन कहा जा सकता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम? क्या हर ज़ाकिर को ज़ाकिर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जा सकता है? तो फैसला आप खुद कीजिए कि मजलिस का पैटर्न क्या है, मजालिस का आगाज़ क्यों किया गया सैयद सजाद और सैयदा सानी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से, किस वजह से किया गया, इसकी नशर व इशाअत का मकसद क्या है, क्यों हुक्म दिया गया कि जनाब हुक्म से मुराद है कि क्यों इसकी तरवीज की गई आमा तहार की जानिब से, ज़िक्र इमाम अली मकाम की महफ़िल मुनक्कद करो, मजालिस मुनक्कद करो, उसके पीछे वजह क्या थी, और आइमा के दौर में जो अज़ादारी होती थी, जो मजालिस होती थी, वो किस तरह की होती थी। गो कि आपके और मेरे ज़हनों में, हमारे ज़हनों में बचपन से एक चीज़ डाल दी जाती है कि हमारे आइमा भी हमारी तरह जो है तकैया करते थे। अल्लाह के ये उन पर सरासर इल्ज़ाम है, लेकिन तकैया के मामलात आपके लिए और हैं, आइमा के लिए और हैं। जिस इमाम ने बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुबीन के अहकामात की तशरीहात और तौज़ीहात हम तक पहुँचानी है, दीन मुबीन की तबलीगात हम तक पहुँचानी है, जिसने खरे खोटे की पहचान बतानी है, जिसने असल नकल की पहचान बतानी है, जिसने खालिस और मिलावट शुदा की पहचान बतानी है, अगर वही शख्सियत तकैया में चली जाए और बाज़ अहम मामलात पर तकैया कर ले, दूसरों के सामने जनाब शेखान को बाइज़्ज़त तरीके से बुलाने की तलकीन करे और पसे पर्दा उन पर लान तान करने को की हौसला अफजाई करे, तो माज़रत के साथ फिर ऐसी शख्सियत के बारे में ये कहना कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इमाम इसलिए हम मानते हैं कि ये खरे खोटे की पहचान बताएं, असल नकल की पहचान बताएं, तो फिर ऐसा अकीदा जो है उसकी इमारत धनाम से ज़मीन बोस हो जाती है कि जब आप उस शख्सियत पर ही ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हर वो रवायत कि जो ज़रा सा हमारे मजाज के ख़िलाफ़ जाए, हम कहें जी ये तकियातन उन्होंने कही थी, तो माज़रत के साथ ऐसे आइमा को हम पैरवी नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन आइमा के मानने वाले हैं, जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम आखिरुज़्ज़मान अल्लाह ताला फर्ज शरीफ तक, कि जो तमाम के तमाम शहीद हुए हैं, और वो शहीद ही इसी पदाश में हुए हैं कि हक़ को हक़ कहते हैं तो बातिल को बातिल कहते हैं। वो इमाम कि जो गालियों और मलंगियों के या वलायत तकवीनी वालों के इमाम हैं, उन आइमा से ये चीज़ें मंसूब कर देना, तो उन आइमा से यानी वो शख्सियात जो मलंगी या गाली टोला है, या जो आजकल वलायत तकवीनी का हामिल इमामा पोस्ट टोला है, वो ये कह सकते हैं। उनको जब कोई रवायत मिलती है अपनी घड़ी हुई शीयत के ख़िलाफ़, तो वो फ़ौरन तकियातन के खाते में डाल देते हैं, जी तकिया में किया था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अभी फितना असर ये यारी जो है, अभी इसका क्लिप मैंने पिछले दिनों अपनी वीडियो में लगाया, जिसमें एक तरफ कह रहा है कि कोई एक हदीस दिखाओगे जनाब शेखैन के नाम पे। हालांकि मौला कायनात ने अगर अपने बेटों के नाम, फरजंदान के नाम जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान रखे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के नाम पे नाम रखे हैं, लेकिन नाम रखे हैं। तो एक उसी क्लिप में कह रहा है कि जनाब कोई एक रवायत दिखाओ, हदीस दिखाओ। जब अगले ने मद्दे मुकाबिल ने दिखा दी तो कहता कि इमाम ने तकियातन रखे थे। शेर खुदा, यदुल्लाह, असदुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह,
جی جو کہتے ہیں کہ میرا پسند، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں کہ میرا پسندیدہ محبوب ترین کام ہی یہ ہے کہ میں ظالم کی ناک زمین پہ رگڑوں، وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب اتنے معاذ اللہ خائف ہو گئے جناب شیخین سے کہ ان کے بیٹوں کے نام پہ نام رکھ لیے تاکہ مجھے اپنے محبین میں جناب شیخین شمار کریں۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو ان کے جو ائمہ کے تقیہ کرنے کے قائل ہیں، یہ ان کے امام ہیں۔ اور الحمدللہ ہم جس بعد نبی خدا امام الموحدین کا ہم نے جس کا دامن تھاما ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور میرے بھائیوں وہ عقائد بتانے میں، حق کو حق کہنے میں، باطل کو باطل کہنے میں کچھ تقیاتن کام نہیں لیتے۔ اگر نبی اور امام نے ہی تقیہ کر لیا وہ ہمارے لیے کہ جہاں پہ دیکھو کہ اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا اظہار کرنے پر تمہاری جان جا سکتی، عزت جا سکتی، مال جا سکتا ہے، وہاں پہ بھائی چھپا لو، ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جائز ہے، مستحب ہے، بلکہ اچھا عمل ہے کیونکہ جان بچانا واجب ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ایک طرف جو ہے تم لوگ کہتے ہو کہ جناب آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے کہاں وہ کہاں ہم، جی کہاں ان کی نمازیں کہاں ہماری نمازیں، ہم ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتے کرنا بھی چاہیں، اور ایک طرف اپنے والا جو تقیہ ہے اس کو اٹھا کے ادھر امبوز کر دیتے ہو۔ تو بات لمبی ہو گئی ہے، خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں سے جو ائمہ اہل بیت ہیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے کا پرچار کرنا کہ انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر عقائد کے ضمن، دیکھیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم امامت اور خلافت کے معاملات عقائد میں آتے ہیں، اور یہ وہ مین عقیدہ ہے کہ جو شیعہ کو سنی سے اور سنی کو شیعہ سے جدا کرتا ہے، یہ مین پہچان ہے۔ اسی میں ایک طرف ہم یہ کہیں کہ جناب علی مرتضیٰ جو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا حق چھینا گیا امامت اور خلافت کا، ان کی جگہ خلیفہ اول آ گئے، پھر خلیفہ دوم آ گئے، یہ اختلاف رکھتے ہیں ہم نے 1400 سال سے۔ اور ایک طرف ہم یہ کہیں کہ جناب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی کام، مثال کے طور پہ نہج البلاغہ میں خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب کے حوالے سے جو ہے کہ آپ نے جب جنگ میں جانے کا مولا کائنات سے مشورہ مانگا تو آپ نے ان کو ایک ڈیٹیل تفصیلی مشورہ دیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی تقیہ تن دیا تھا، تاکہ خلیفہ دوم جو ہیں ان کو یہ بھنکنا پڑے کہ اندر سے تو علی ہماری خلافت کے خلاف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک بہت مشہور عالم کے میں جملے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جناب شیخین کے بارے میں بد زبانی سے باز رہو، اگر کسی نے اس بد زبانی کے جواب میں پلٹ کے مولا علی کی توہین کر دی تو ذمہ دار تم ہو۔ تو اس کے بارے میں ہماری اکثریت جو علماء کی وہ کہتے جی یہ تو حالت تقیہ میں امام نے فرمایا۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ میں امامت کا عقیدہ لے کے بھائی کس دروازے پہ جاؤں کہ آؤ بھائی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کے بعد امامت سے جڑ جاؤ، ختم نبوت ہو چکی اور امامت کا آغاز ہو چکا۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ان ائمہ سے جڑ جائیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو پس پردہ اور تعلیمات دیتے ہیں اور سامنے کچھ اور دیتے ہیں، جو سامنے صحیفہ کاملہ کی دعائیں چھوڑ جاتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، اور پس پردہ کہتے ہیں کہ اللہ سے صرف ہم ہی مانگ سکتے ہیں چونکہ ہم معصوم ہیں، تم گناہ گار ہو، تم ہم سے مانگو۔ بھائی میں کن ائمہ کا کون سا چہرہ لے کے میں عوام میں جاؤں؟ مجھے بتائیے کہ جو تقیہ کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اچھا مزے کی بات، سارے ائمہ شہید ہوئے ہیں، سارے ائمہ نے قید و بند کی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، جناب حسنین کریمین کے علاوہ تقریباً تمام ائمہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، نظر بند رہے اپنے اپنے گھروں میں۔ جب وہ تقیہ کرتے تھے، تقیہ میں چلے جاتے تھے، تو بتائیے پھر یہ سارے ظلم و ستم کیوں برداشت کیے؟ تو میرے بھائیوں آج بس موٹی موٹی 3 سے 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اور ایک سبق جو یہ حقیر یا خاکسار ہمیشہ تادم مرگ آپ کو سناتا رہے گا، اور وہ سبق میرا سبق نہیں ہے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق ہے، اور در حقیقت یہی محمد وآل محمد علیہ السلام کا سبق ہے، اور پھر یہی سبق قرآن کا سبق بھی بن جاتا ہے۔ تو صرف موٹی موٹی 2-3 باتیں کرنی ہیں کہ ہر مجلس حسین نہیں ہے، جس مجلس میں فضائل کے نام پر شرک کھلے عام بکا جا رہا ہو، کہ مصائب اور شاعر عزاداری کے نام پر خرافات اور بدعات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو، خدا کی قسم وہ مجلس، وہ ممبر، وہ ذاکر میرے حسین کا نہیں ہے۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کس لیے تھا؟ کیا آپ بھول گئے وہ امام کے جملے جب مدینے سے روانہ ہوئے تو کیا کہہ کے روانہ ہوئے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح اور فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو سر انجام دینے کے لیے نکلا۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا۔ مجھے بتائیے شرک سے بڑی برائی کیا ہے اور توحید سے بڑی نیکی کیا ہے؟ خود بتائیے۔ تو جب امام یہ کہہ کے جا رہے ہیں تو پھر انہی کے نام پہ، انہی کے نام کی منعقد کردہ مجالس جن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جناب ہم پھر کہیں گے کہ احسن عمل ہے، بہت اجر و ثواب والا عمل ہے، لیکن اسی عمل کے نام کے اوپر شرک کو بڑھایا جائے، بدعات اور خرافات کو بڑھایا جائے، آپ ذاکر، مشرک ذاکر
کہ جن کو احکام نجاست بھی نہیں پتا، ان میں سے 80% کو غسل جنابت کا نہیں پتا ہوتا، استنجا کرنے کے معاملات نہیں پتا ہوتے. ان مشرکوں، نجس اور گندے منہ والوں کے منہ سے آپ شرک سنیں، جیسے جعفر چتوئی کے منہ سے آپ نے کون سی شرکیہ بات رہ گئی ہے؟ ابھی تو یہ میں نے آدھا کلپ لگایا ہے، یہ 5-7 منٹ کا، تو آپ 5 منٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں، 8-10 منٹ کا صرف اسی ایک خبیث کا کلپ ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جب تھوڑا سا رد عمل آتا ہے، ہمامہ پوشوں کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جی، جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں مجالس ملنا بند ہو گئی ہیں، جناب ہم پہ کفر کا افسرین فتویٰ لگنے جا رہا ہے، تو یہ جو بڑے ہمامہ پوش ہیں، جن کی چھتر چھایا میں بیٹھ کے یہ سب بکواسیات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ علماء ذاکرین ابھی کانفرنس ہوئی، آپ دیکھ لیں، ابھی راجہ ناصر عباس نے کانفرنس کیا، آپ دیکھ لیں ان میں سے کون سا شرک بکنے والا وہاں نہیں پہنچا ہوا جس کو ساتھ بٹھایا ہوا. تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا کرتے ہیں، جب رد عمل شدید ہوتا ہے، جب قوم کی تھوڑی سوئی غیرت جاگ جاتی تھوڑی سی، تو پھر یہ کسی امامہ پوش کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کو تبنٹو لگاتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھا کے تو جناب معافی نامہ وہ وائرل کر دیتے ہیں، چھوٹا سا کلپ بنا کے، او ہو جی میں اس وقت یہ کہہ گیا وہ کہہ گیا، چلو اگلے سال اس سے بڑی بکواس کرتے ہیں. آصف الوی ہے، بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس کو علامہ سمجھتے ہیں، ایک پان فروش کو، ایک پان فروش، سابقہ پان فروش، دین فروش، پان فروشی سے دین فروشی تک آنے والا یہ بدبخت جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معصوم کے شکل میں دنیا میں آتا رہا، معاذ اللہ، اس کو پہچانا کسی نے. کبھی کہتا ہے کہ جناب امیر المومنین جناب آدم کو بنانے والے اللہ نے، کبھی کہتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ سے کہا گیا کہ اللہ اگر انسانی شکل میں آئے تو کیسا لگے گا، تو انہوں نے کہا ادھر دیکھ کیسا لگے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیزو، اگر آپ کے پاس کوئی واحد، کوئی باعمل قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے آپ کو جوڑنے والا، کربلا سے آپ کو جوڑنے والا، پیام کربلا سے منسلک کرنے والا عالم میسر نہیں، نہ سوشل میڈیا پہ نہ فزیکل، تو پھر ایسی مجالس میں شرکت کرنے سے بہتر ہے کسی مستند کتاب کا مطالعہ فرمائیے، اس کا سبق خود بھی پڑھیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھا کر وہ سبق پڑھائیے، یہی آپ کی مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مختلف مقامات پر چند آیات ہیں جن کا مفہوم آپ کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کہ جن میں کہا گیا ہے کہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جہاں آیات الہی کی تکذیب ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق کہ جس مجلس میں قرآنی آیات کی تکذیب کے ساتھ ساتھ کھلم کھلا شرک اور بدعت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، مومن وہاں نہیں ٹھہرتا، اس مجلس مومن اس محفل میں نہیں ٹھہرتا. وہ مجلس حسین ابن علی علیہ السلام کے نام پہ ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پہ ہو، جناب سیدہ پاک کے نام پہ ہو سلام اللہ علیہ، مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ ان ائمہ طہار کی تعلیمات اور فرامین کے مطابق اس مجلس میں ٹھہرے. اور یہ بھی بات ایک یاد رکھیے گا کہ ایسی شرکیہ گفتگو سن کر یہ کہنا کہ جی اس عالم کا بڑا عقیدہ ہے، بڑی معرفت ہے، بڑا فلانا ہے، اس کو داد دینا، اس کے نعرے کو رسپونڈ کرنا، آپ بھی اس کے شرک میں برابر کے جرمدار ہیں. جو قوم جس قوم کو پسند کرتی ہے اسی کے ساتھ مشہور ہوگی. جو بعد از کربلا، ایک روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام کی ایک طویل روایت کے مطابق، جو بعد از کربلا یزید لعین، یزید خبیث، یزید نجس کے فعل سے راضی رہے کہ جناب وہ حاکم وقت تھا، اس نے ٹھیک کیا، یا جو بھی تعویلیں کرتے رہے، امام کے قول کے مطابق قیامت والے دن وہ بھی قاتلین شہدائے کربلا میں سے شمار کیے جائیں گے. اسی طرح جس مجلس میں شرک بکا جاتا ہے، اور یہ کیسی مومنیت ہے کہ جو توہین اہل بیت پہ تو بھڑک اٹھتی ہے، توہین الہی پر کچھ ہمیں اثر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی ذات اتنی معاذ اللہ مظلوم ذات بن گئی ہے کہ اس کی کوئی بھی اٹھ کے جناب، میں اب کیا لفظ بولوں، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جڑا مرضی کتا بلا اٹھ کے جڑی مرضی گل کر دے، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں جو مرضی کوئی بکواس کر دے، آ کے قرآن کی آیات کی تکذیب کر دے، شرک کو سر عام پھیلائے، اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی. توہین اہل بیت پہ غیرتیں جاگ جاتی ہیں، اور جاگنی چاہیے، بے شک جاگنی چاہیے. یہ مت سمجھا جائے کہ ہم معاذ اللہ ناسبیت کو وہ کر رہے ہیں، بالکل جاگنی چاہیے. لیکن یہ دیکھو کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو یہ وہ جاگتی تھی توحید کے معاملات پر، وہ کس قسم کی جاگتی تھی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ان کو تو یہ زہر لگتے تھے کہ جو ان کی تعریفیں کر کے اللہ کی شان کے ساتھ ان کی شان ملانے کی کوشش کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ والے فرائض جو ہیں، اللہ تعالیٰ والے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، وہ نستیوں سے منسوب کرتے تھے. ائمہ طہار تو ایسے وہ انسانوں کی شکلوں سے بیزار تھے. ان کو آن کرنا یا ان کے فضائل پڑھنے پہ ائمہ نے خوش کیا ہونا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جعفر جتوئی بکواس کر رہا ہے، آصف الوی کر رہا ہے، اور ایک وہ مچندر مراسی، وہ کامران بیے جو وہ بکواس اپنے شعر و شاعری، ائمہ کی روا بڑی راضی ہے ان سے. دنیا ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے. ان کی زحمتوں کا اجر ان تبندوں میں ہے کہ جو یہ طے کر کے ادھر ہی لے لیتے ہیں. جس شخص کے یہ بھی آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آج باتیں ذرا کتابی باتوں سے ہٹ کے ہے، تو پیچھے کتابیں ساری الحمدللہ،
ہر بات کے پیچھے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ انداز جڑا جو ہے وہ عامیانہ آج ہے. یہ آپ کو میں آج بتا دوں، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات قرآن و اہل بیت کا نچوڑ ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں ڈالا گیا نا، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں غم میرے تو دور رہندے، یہ شعر و شاعری کی حد تک بہت اچھا ہے، سننے کی حد تک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن اصل معاملہ اس کے الٹ ہے. کیوں کہ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے دوستی کا دعویٰ کرے یا نیت کرے جامع فخر پہننے کے لیے تیار ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مومن دنیا کو چھوڑ کے کسی جنگل میں، اور جنگل سے بھی پھر کسی پہاڑ میں شفٹ ہو جائے اور وہاں پہ تنہائی میں جا کر رہنا شروع کر دے، اللہ وہاں بھی کوئی ایسی مخلوق بھیجے گا جو اس مومن کو اذیت دیتی رہے گی. فرمایا کہ یا امیر کیوں، مومن کا قصور کیا ہے؟ جناب امیر نے فرمایا اس لیے کہ دنیا سے وہ پاک کر کے اٹھایا جائے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 40 دن پورے نہیں ہوتے، 40 دن مکمل نہیں ہوتے کہ مومن کسی نئی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اس دوران جو بھی اس کے گناہ ہیں ان کی کانٹ چھانٹ ساتھ ہوتی رہے. امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام سرکار کا فرمان مبارک ہے، فرمان علی شان ہے کہ مومن آزمائش اور مصیبت کے درمیان مبتلا رہ کر زندگی گزارتا ہے. ایک طرف آزمائش، کسی آزمائش میں آ جاتا ہے یا کسی مصیبت میں آ جاتا ہے، تو بیماری گھیر لیتی ہے، حالات تنگی گھیر لیتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ. مومن کی تو زندگی ایسے گزرتی. اور یہ کیسے مومن ہیں جن کے نیچے پراڈو، جن کے بچے جناب انٹرنیشنل لیول کے سکولوں پہ، جو پہلے تو سائیکل کرائے پہ لینے کی اوقات نہیں رکھتے، لیکن ذاکر حسین بنتے ہیں تو ان کے نیچے 80 لاکھ کروڑ روپے کی گاڑی. اور یہ کون سا مومن ہے جو اپنے دفتروں سے نہیں نکلتا اے سی والوں سے؟ اور یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا رئیس العلماء ہے، رئیس المحدثین ہے، رئیس المحققین ہے، کہ جس کے آگے پیچھے اوپر نیچے نوکروں کی لائن، گھروں میں جناب 2 مہینے کا راشن، یورپ کے ٹور، اے سی والی گاڑیاں، اے سی والے دفتر، اے سی والے. اور یہ کون سا مومن ہے بھائی؟ اور یہ کون سے انبیاء کے وارث ہیں؟ خدا کے بندو، انبیاء نے زندگیاں ایسے گزاری ہیں، ان کے وارث ایسے ہوں گے. صرف کھانے کا ایک بہترین آغاز، جیسے چاند رات پہ مسلمان خوش ہوتے ہیں نا، لو جی چاند نظر آ گیا، صبح عید ہے. یہ بدبخت غالی، ملنگی، نصیری، مشرک، یہ منحوس جن کی کمائیاں، جن کے سال کے جو بجٹ ہیں، جنہوں نے نئے موبائل اگلی مرم چلائیں گے، نمی گڈی دا ماڈل اگلی مرم چلائیں گے، یہ ایسے چاند رات کی طرح خوش ہوتے ہیں. اوپر سے آپ کو رلانے کے لیے جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جو جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں. سب سے پہلا جھوٹ 9 لاکھ کے لشکر کا. اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑی کذب بیانی ہے کہ جب آپ کسی غیر شیعہ یا غیر مسلم کوئی چیز ثابت کریں گے، وہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا تاریخ میں. وہ آپ کو کہے گا کہ 9 لاکھ یزیدی لشکر تو دور، مجھے 9 لاکھ کی کوفہ اور شام کی آبادی ثابت کر دیں اس دور. پھر مصائب کے نام پہ چونکہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ ٹی وی کا، یا پرانے زمانے میں ہم جب بچپن میں تھے تو ٹیپیں آتی تھی، ڈیک آتے تھے، تو وہ والیوم کا ایک گول بٹن ہوتا ہے نا، آہستہ 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 آہستہ، یہ ان کے ہاتھ پہ وہ والیوم کا بٹن عوام کا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں یہ مصائب پڑا ہے، کوئی اثر نہیں ہویا، تھوڑا جا والیوم بداؤ، ایک اور ضعیف روایت سٹو، جھوٹی روایت سٹو، تھوڑا سا رولا پڑا ہے، تھوڑا والیوم اور بداؤ. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ذاکر کا نام بن جاتا ہے، بحر المصائب بن جاتا ہے، تصویر غم، مصور غم، فلانا ٹینگنا، خود ہی اپنے آپ کو ٹائٹل دیا. اور ان کا حال وہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، یہ دنیا میں جتنی اسودگی میں رہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہے ان کے لیے، دنیا ہے ان کے لیے. غالی کافر ہے، کافروں سے نجس ہے، اور ایسی مجالس میں جانے والے ایک غالی ایک کافر کو پروموٹ کرتے ہیں، ایک نجس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے نعروں کا جواب دے کے دل زہرا سلام اللہ علیہ دکھاتے ہیں، دل حسین دکھاتے ہیں، دل 72 شہدائے کربلا دکھایا جاتا ہے جب کسی غالی اور مشرک کے نعروں کا آپ جواب دیتے ہیں. اتنا کھلا شرک سن کے بھی آپ کی ڈگے غیرت نہیں پھڑکتی؟ اور کس قسم کے بندے ہو تم؟ کس حسین کو ماننے والے ہو؟ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ، ابتدا ہے انتہا ہے لا الہ الا اللہ. امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے رب کی حاکمیت کو منوانے کے لیے تو کربلا گئے. جس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید پلید آہستہ آہستہ منظم کر رہا تھا، اسی سنت کے یا کے لیے تو کربلا گئے. اپنی ذات کو منوانے گئے تھے یا یہ بتانے گئے تھے کہ میں کتنا بڑا صابر ہوں؟ وہ تو سب کو پتا تھا. اپنی خود نمائی کے لیے معاذ اللہ گئے تھے، اپنے بچوں کی خود نمائی کے لیے گئے تھے کہ میرے بچوں کے حوصلے دکھانے میں آیا ہوں. فقط اسی دیکھا دکھاوے کے لیے انہوں نے پورا کنبہ معاذ اللہ شہید کروا لیا. نہیں، یہی وہ بات ہے کہ جو آپ کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی. آپ کو سمجھ آیا ہی ہے کیا ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے، قصور ہے. مجرم تو سب سے بڑے سننے والے ہیں، واہ کرنے والے. آپ کو یہ سمجھایا یہ گیا ہے کہ امام جتنے بھی آپ دیکھ لیں، ایک کا دھوکہ کے علاوہ، بتایا مقصد یہ ہے کہ بس کسی طرح ہم مظلوم سے مظلوم تر ثابت ہوتے رہے تاریخ میں، اور اس لیے شہید ہوئے کہ بس ہم پہ روتے رہو. اور مقصد کیا تھا؟ گئے کیوں؟ سب کے روکنے کے باوجود کیوں نہیں رکے؟
امام کے انکار بیت میں فلسفہ کیا تھا، لاجک کیا تھا، پیچھے وجہ کیا تھی، اس سے دور بس روئی جاؤ روئی جاؤ. رونا چاہیے، رسول اللہ روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خود سرکار مدینہ نے آنسو بہائے ہیں. خود سرکار مدینہ کو ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہماری ماں، انہوں نے خواب میں، اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عاشور والے دن خواب میں خود حالت غمگین میں، غمناکی کی حالت میں دیکھا ہے. بالکل رونا چاہیے. اور لیکن کیا صرف رونا ہی چاہیے بس؟ اور پھر اس رونے کو، جس کو رونا نہیں آ رہا اس کو رلانے کے لیے جو مرضی جھوٹی سچی روایت پڑھ دو. اور عزاداری کا عنوان، عزاداری وہ جو میرے نبی کر گئے، دین مکمل کر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عزاداری دینی عنوان ہے تو دین میرے آقا مکمل کر گئے ہیں، اور وہی عزاداری سنت عزاداری ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے. اور وہ کر کے کیا گئے ہیں عزاداری؟ میں بتاتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں. غالی کیا ثابت کریں گے؟ یہ کون سی روایت سے دکھائیں گے؟ سینہ زنی یا کما زنی یا کوئلوں پر چلنا. ہم جس چیز کو عزاداری سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم کتابیں کھول کھول کے دکھائیں گے. آئے کوئی پوچھے کہ غم حسین میں رونا سنت ہے، ہم ثابت کر دیتے ہیں سنت، یہ ہے عزاداری. کربلا کا پیغام کی نشر و اشاعت سنت ہے، ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کربلا کی خبریں عام کر کے گئے، یہ ہے سنت. ذکر حسین کا اہتمام کرنا سنت ہے، خود امام علی مقام کا ذکر خیر بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا. جناب ام سلمہ کو بتایا، جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، دیگر اصحاب کے بارے میں روایت ملتی ہیں جن کو آپ نے بتایا کہ یہ میرا بچہ فرات کے کنارے بھوکا پیاسا 3 دن کا ذبح کر دیا جائے گا. یہ ہے ذکر حسین کی محفل کا تمام، کربلا کی نشر و اشاعت، یہ ہے وہ سنت عزاداری. باقی ہر سال عزاداری میں تو آپ ایک نئی سنت، ویسے تو بدعت ہے لیکن ملا کے سنت کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ، کون پوچھنے والا؟ پاکستان میں کس کی رگے غیرت جاگے گی کہ یہ آج تک بتائیے. چلیں ساری باتیں چھوڑ دیں، بات کو سم اپ کرتے ہیں. مجھے بتائیے جعفر جتوئی کے اتنے کھلے شرک سن کے جو بندہ لا الہ الا اللہ کلمے میں پڑھتا ہے، کیا وہ اپنے ایمان سے بتائے، چلو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے، یا اپنے عقیدے کے مطابق آئمہ کو حاضر ناظر سمجھ کے، جی وہ بتائے کہ کیا یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور دوسرا یہ بتائے کہ اس کی اس بکواس پہ کس قائد ملت، ناصر ملت، محسن ملت، افتخار ملت نے ایکشن لیا؟ وہ یہ ایک فتویٰ بتائے. وہ جی ہم فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے، وہ جی مجتہدین ہے، یعنی مجھے شرک کو شرک کہنے کے لیے پہلے مجتہد بننا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے غلط کو غلط کہنے کے لیے پہلے قمی نجفی حجت الاسلام والمسلمین آقائے فلاں تے ٹینگ فلاں چین پانچ چین بننا پڑے گا، پھر جا کے میں غلط کو غلط کہہ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں کہہ سکتا. اور جی ہمارے پاس اتھارٹی نہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے ان علماء پہ، اور یہ اصول کافی کی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ لعنت ہے اس عالم پر کہ جو بدعات اور خرافات کا اظہار ہوتا دیکھے اور اٹھے اور اپنے علم کا اظہار نہ کرے، غلط کو غلط نہ کہے، لعنت ہے اس کو. آئیے آپ بالکل اختتام پر بہرحال بات کو مکمل کرتا جاؤں، سمیٹتا جاؤں کہ میرے بھائیوں مجالس حسینیہ میں جائیں، بالکل جائیں، جانا چاہیے، لیکن مجالس حسینیہ میں، مجالس شرکیہ میں نہیں. جیسے جعفر جتوئی جیسے بنمانس ٹائپ کے بندے آ کے شرک آپ کو سکھا رہے ہیں، جہاں پہ آصف الوی جیسے پان فروش دین فروشی کرتے آپ کو نظر آئیں، جہاں پہ یہ مچھندر کامران بھی ہے اپنی شاعری میں بھر بھر کے شرک کے ٹیکے آپ کو لگائے اور آپ جھومتے جائیں. یہ مجالس حسینیہ نہیں ہے. حسین کی مجلس کا پیٹرن خود ائمہ بتا گئے. تو مجلس حسین میں توحید سے ابتدا ہوگی، مجلس حسین میں رسالت کی بات ہوگی، امامت کی بات ہوگی، فضائل اہل بیت کی بھی بات ہوگی، اور مصائب اہل بیت کی بھی بات ہوگی، احکام دین کی بھی بات ہوگی، دین کی بھی بات ہوگی. کوئی غلوف نہیں بکا جائے گا، کسی غیر مسلک کے بزرگان کو طنزیں نہیں ماری جائیں گی مراسیوں کی طرح، کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بنا جائے گا، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، اور ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ ہے مجالس ائمہ معصومین علیہم السلام. اب آخر پہ وہ سبق جس کی ہم نے ابتدا میں بات کی، جو نہ جانے کتنی ویڈیو میں طالب علم کی حیثیت سے پیش کر چکا ہوں، لیکن چونکہ کوئی ایک دو ہم بھی دیکھیں نہیں، مارے سے جو ہے وہ ایک دینی طالب علم ہے، ہمارا سا ایک چھوٹا سا چینل ہے، کوئی اکا دکا کو ہر دفعہ ایک نیا ویور آ ہی جاتا ہے. لوگوں کے ہزاروں میں آتے ہوں گے بھائی، سینکڑوں میں آتے ہوں گے، بے شک آتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بندہ کہہ رہا جی یاری جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب پہنچنے والا. تو آپ دیکھیں جی، آپ اس سے 1 سال پہلے کا اردو کے حوالے سے آپ اسے 1.5 سال پہلے کے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے تو ابھی 10,000 بھی نہیں ہوئے سبسکرائبر. تو ہم نے کہا جناب، ہم نے اکثر کہا کہ ہم اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں، میدان کے گھوڑے نہیں ہیں کہ سبسکرائبرز آئیں، ویوز آئیں. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق چل رہے ہیں جو انہوں نے خود سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا علی، اگر تیرے ذریعے کوئی ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ آسمان سایہ کرتا ہے اور جس کو زمین نے اٹھایا ہوا.
اور ایک روایت کے مطابق تیرے لیے 100 سرخ یا 1000 سرخ اونٹوں سے بہتر. ہم اس کے قائل ہیں بھائی, ہم کوالٹی کے قائل ہیں, کوانٹٹی کے نہیں. ہمیں اکا دکا بھی کوئی نیا سننے والا آ جاتا ہے, سن لیتا ہے, عقیدے کی اصلاح کر لیتا ہے, بس ہم دنیا اور آخرت میں ہماری محنت سفل. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, نہ سبسکرائبرز کی دوڑ میں ہمیں جانا ہے, نہ ویوز کی دوڑ میں جانا ہے. تو یہ سبق سنتے جائیے جی. یہ آپ کو عیون اخبار الرضا میں بھی روایت مل جائے گی, یہ بہار میں بھی مل جائے گی, اصول الشریعہ میں بھی مل جائے گی, اور میں اصول الشریعہ سے پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ آپ کی سکرینوں پر بھی. یہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں, انہوں نے اپنے ایک صحابی سے, حسین بن خالد ان کا نام ہے جی, اور امام علی رضا علیہ السلام کے یہ اصحاب میں سے پائے جاتے ہیں. ایک طویل روایت کا ایک مختصر حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, آپ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جب آپ غالی, اچھا غالی کہتے ہیں کسے, غلوف کرنے والے کو. غلوف کسے کہتے ہیں؟ غلوف کہتے ہیں بڑھا دینے, کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا دینا غلوف کہلاتا ہے. تو ائمہ طہار کے بارے میں جو غلوف ہوگا وہ صرف یہ نہیں ہوگا, یعنی جو غلط فہمی عام کی جا رہی ہے عوام میں کہ جو ان کو اللہ مانتا ہے وہ غالی نہیں, وہ تو نصیری ہے, مشرک ہے, کافر ہے, اور یہ کافر سے بدتر ہے غالی. غلوف ہو گئی وہ کہ جو دعوے خود ائمہ نے اپنے بارے میں نہیں کیے. کسی امام نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جناب جب تک تم تمام انبیاء سے افضل نہیں سمجھ لیتے تم شیعہ نہیں. کسی ایک امام کی ضعیف روایت دکھا دو, ایک کی, چیلنج ہے میرا, ایک کی, کہ تمہاری شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تمام اولیاء العزم پیغمبران سے بھی افضل مانو. کسی ایک امام نے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مان لیتے کہ ہم ہدایت بھی دیتے ہیں اور اولاد اور رزق بھی دیتے ہیں تب تک تم شیعہ نہیں. جاؤ غالی اور جھوٹی سے جھوٹی گھڑی سے گھڑی کو روایت لے کے آؤ. کسی ایک امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تمام امور جو ہے وہ امور تکوین جو ہیں وہ ہمارے سپرد کر دی ہیں, اب اللہ سے مانگ لیا, ہم سے مانگ لیا, ایک ہی بات ہے, جاؤ نجس غالی ہو, ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت لے کے آؤ. کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا, اور اب جو یہ دعوے ان سے منسوب کرے گا وہ غالی. ائمہ ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے, یہ کہیں گے جی اللہ تو پاک باز اور متقی اور معصومین اس سے مانگ سکتے ہیں, ہم نے ان سے مانگنا ہے, وہ غالی, کیونکہ یہ بات کبھی ائمہ نے خود نہیں کی. بس غالی ہر وہ شخص کہ جو ان کے بارے میں وہ بات کر دے جو خود انہوں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں کی. غالی ہر وہ شخص جو ان کو ان کے مقام سے اتنا بڑھا دے کہ خالق اور مخلوق کی پہچان ہی ختم ہو جائے, وہ غالی بدبخت. یہ جعفر جتوئی, آصف علوی, یہ غالی, یہ توسوی, ملتانی, تصدقی, فلانا, یہ غالی. شوکت رضا شوکت غالی. جی ہماری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے جب ہم اس طرح کی درس تیار کرتے ہیں. آپ لوگ تو سن لیتے ہیں یہ آگے بگا بگا کے, لیکن الحمدللہ یہ جب تک جان میں جان ہے, سانس میں سانس ہے, ہم طالب علم ہوتے ہوئے, ہم تو عالم نہیں کہ ہمیں اس لعنت کا خوف ہو کہ جب معاشرے میں بدعات کا اظہار ہو اور عالم کا کام ہے اٹھ کے ان کا رد کرے, نہیں کرے گا تو اس پہ لعنت. ہم تو اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے چونکہ ہم طالب علم ہیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ جب تک جان میں جان ہے پیغام حق, پیغام کربلا پہنچاتے رہیں. امام فرماتے ہیں فرزند خالد جبر و تشبیہ کے متعلق ہماری طرف جو اخبار منسوب ہیں, یعنی اسی دور میں, امام کے دور میں ہی, اخبار خبر کی جمع ہے, جو خبریں, جو باتیں, جو روایتیں ہم سے منسوب ہیں اسی دور میں یہ غالی بدبختوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ ہماری طرف جو اخبار منسوب ہیں یہ سب غالیوں نے, بدبختوں نے گھڑی ہیں. وہ غالی جو اللہ سبحانہ کی عظمت و جلالت کو گھٹاتے ہیں اور مخلوق کی فضیلت کو بڑھاتے ہیں, وہ غالی. بس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے, آپ آ جائیں, آپ جو جعفر جتوئی کو تھپنٹو دے کے بلاتا ہے, پڑھواتا ہے, کھانے کھلاتا ہے, ڈرائیور کی خدمت کرتا ہے, وہ ان سے محبت کرنے والوں میں شمار ہو گیا. تو جب شمار ہو گیا تو پھر امام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص غالیوں سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے در حقیقت, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت ہم سے محبت کرتا ہے, اور جو ان غالیوں سے بدبختوں سے دوستی رکھتا ہے وہ در حقیقت ہم سے دشمنی رکھتا ہے, اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے. جو ان سے وصل کرتا ہے یعنی میل ملاپ کرتا ہے وہ ہم سے قطع تعلق کرتا ہے, اور جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے وہ ہم سے وصل یعنی ہم سے میل ملاپ بڑھاتا ہے. جو ان پر جفا کرتا ہے وہ ہم پہ نیکی کرے گا, اور جو ان کے ساتھ نیکی کرے گا وہ ہم پر جفا کرے گا. جو ان کا اکرام اور احترام کرتا ہے, بابا جی تے, مرشد جی تے, سرکار جی, علامہ جی تے, رئیس الفلانا جی تے, مصبر گام جی, ہاتھ چوملے تے, جگہ چھاڑتی, جو ان بدبخت غالی شرک کرنے والے مشرکوں کا, نجس کا, بنمانسوں کا احترام کرے گا, امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہماری توہین کرتا ہے, اور جو ان کی توہین کرتا ہے وہ ہمارا احترام کرتا ہے. جو انہیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں رد کر دیتا ہے. آل محمد کو رد کر دینے کے مترادف ہے ان بدبختوں کو قبول کرنا, کہ جا کے ان کو اٹھ کے داتیں دینی, چھلانگے مار مار کے. جو انہیں ٹھکراتا ہے وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے, جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے برا سلوک کرتا ہے, اور جو ان سے برا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے. جو ان کی تصدیق کرتا ہے وہ ہماری تکذیب کرتا ہے, اور جو ان کی تکذیب کرتا ہے وہ ہماری تصدیق کرتا ہے. جو ان کو دیتا ہے وہ آل محمد کو محروم کرتا ہے, اور جو ان کو محروم کرتا ہے, ان کا بائیکاٹ کرتا ہے, وہ آل محمد علیہ السلام کو دیتا ہے. اے فرزند خالد, جو شخص بھی ہمارے شیعوں میں سے ہے اس پر لازم ہے
کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست، مددگار، مونس، غمخوار نہ بنائے، اور اپنے نوجوانوں کے متعلق گالیوں کے میل جول سے ڈرو، کہیں یہ بدبخت کم بخت نجس ان کے عقیدہ یعنی نوجوانوں کے عقیدہ اور عمل کو خراب نہ کر دیں، کیونکہ یہ گالی لوگ خدا کی تمام مخلوقات، بری مخلوقات میں سے سب سے بدتر گری ہوئی نجس مخلوق، یہ بدبخت خدا کی عظمت کو حقیر جانتے ہوئے اس کے بندوں کے لیے ربوبیت کے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ غالی یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور تمام مشرکوں سے بدتر ترین مخلوق ہے۔ بہار الانوار جلد 7، پہلی جو روایت پڑھی وہ بہار میں بھی ہے تو عیون اخبار الرضا میں بھی۔ ابھی بھی آپ ہر مجلس کو مجلس حسین کہیں یا ہر ذاکر کو ذاکر حسین کہیں تو ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔